رد رافضیت گستاخ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفصیل کر دیں شارٹ وائس کلپ میں۔ اب شارٹ میں تفصیل کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے رضی اللہ عنہ وردہ عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، بات ختم۔ وعد اللہ حسنہ، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب یا تو حضرت امیر معاویہ کا جو بھی گستاخ ہے معاذ اللہ، تو وہ یہ ثابت کرے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، اور یہ ایسا ہرگز کوئی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا تفضیلی بھی۔ لہٰذا جب انہیں مسلمان مانو گے تو صحابی بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ صحابی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، چلو گناہ گار مانتے ہو، اس کے باوجود بھی بحیثیت صحابی اس کا ادب واجب ہے نا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اگر وہ گناہ گار بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر رافضی گناہ گار بھی مانتے ہیں، ان کو فاسق و فاجر وغیرہ معاذ اللہ کہتے ہیں، تب بھی ان کی صحابیت ختم نہیں ہو سکتی، اور صحابی ہیں تو جنتی ہیں قرآن کے حکم کے مطابق۔ اب اگر یہ کہو کہ حضرت علی سے وہ جنگ کی صفین میں معاذ اللہ استغفر اللہ، اس پر پھر حضرت معاویہ پر لعن طعن کریں، تو پھر ان سے پوچھو کہ حضرت موسیٰ جب طور پر چلے گئے تھے اور پھر اپنے بھائی کو چھوڑ گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور جب آ کے دیکھا کہ بچڑے کی وہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، تو اپنے بھائی کو مارا انہوں نے، تو آپ بتائیے کہ یہاں بھی تو جھگڑا ہوا، تو اب معاذ اللہ کیا کہو گے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہیں معاذ اللہ؟ تو ہارون کا انکار ہوتا ہے، جبکہ مقام میں دونوں کے فرق ہیں، حضرت موسیٰ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور حضرت ہارون جو ہیں وہ نبی ہیں، ہے نا، حضرت موسیٰ ہی کی شریعت پر۔ تو لہٰذا تمہیں کف سکوت اختیار کر کے کہنا پڑے گا یہ بڑوں کے معاملے ہیں، بزرگوں کے معاملے ہیں، دو نبیوں کے معاملے ہیں، ہم دونوں کا ادب کرتے ہیں۔ تو پھر صحابیوں کے معاملے میں یہاں کیوں مسٹک کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن نے صلح کر لی، بات ختم ہو گئی، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن دو مسلمان گروہ کے بیچ میں صلح کروائے گا۔ اب حدیث نے واضح کر دیا کہ وہ مسلمان بھی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ تو جب مسلمان مانتے ہو تو صحابی بھی ماننا پڑے گا، تو صحابی ماننا پڑے گا، تو پھر صحابی کے بارے میں حدیث حضور کی پڑھی ہوں گی کہ میرے صحابہ سے بغض دشمنی نہ کرو، ہے نا، اور تاریخ دمشق پڑھیں، اور ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا، امام کولانی فرماتے ہیں تاریخ دمشق جلد نمبر 59 پر صفحہ نمبر 132، ابو مسلم کولانی نے حضرت معاویہ سے پوچھا کیا آپ نے ان سے خلافت کے بارے میں لڑتے ہو؟ لوگوں کا یہ فتنہ ہوتا ہے کہ وہ خلافت کے لیے لڑے، یہ اپنے کو ان سے افضل سمجھتے ہو، تو اس بات پر حضرت معاویہ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ حضرت علی مجھ سے کئی گنا افضل ہیں اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا میرے بھائی حضرت عثمان ظلمن قتل کر دیے گئے؟ میں اس کا چچا زاد بیٹا ہوں، کیونکہ آپ بھی بنو امیہ سے تھے، ان کا ولی ہوں اور ان کے لیے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، بس اسی بات کی لڑائی تھی۔ اب رہا بات حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے پر، تو تاریخ دمشق میں یہ حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں معاویہ کی عمارت کو ناپسند نہ کرو، اگر تم نے اسے کو کر دیا تو تمہارے سر حنظلہ کے درخت کے پھل کی طرح گرنے لگیں گے، کنز العمال میں حدیث ہے۔ اب بتائیے، ابن عساکر میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضور حضر عزبت اور مقام ابراہیم کے درمیان دعا فرما رہے تھے کہ اللہ معاویہ کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے۔ اب بتائیے، جس کے لیے حضور دعا فرمائے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں،
میں یہاں کہنا نہیں چاہتا۔ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3166 ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب تم میرے صحابہ کو برا کہتے دیکھو تو کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری سے بابو فی من سبا اصحابہ میں حدیث ہے 4658 کے تحت حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، بس تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ سونا کر دے، سونے کا صدقہ کر دے تو صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث ترمذی میں کتاب المناقب صحیح حدیث 386 پر۔ ترمذی میں ایک ہی حدیث 3862 میں رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کیا میری وجہ سے بغض رکھا، محبت کی میری وجہ سے اور بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب بتائیے کہاں جائیں گے وہ لوگ قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں آپس میں صلح کر لو، تو پھر وہ لوگ کہاں جائیں گے جو حضرت معاویہ کو بلا کے برا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ طرح طرح کی حدیث لاتے ہیں اور حدیث کے غلط معنی مفہوم نکالتے ہیں۔ اس کے پس منظر پر ان کو علم نہیں ہوتا کہ بیچ میں ایک منافق گروپ بھی تھا خارجیوں کا، جنہوں نے یہ فساد پھیلا رکھا تھا۔ اللہ کرم فرمائے۔